السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی معزز و محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا درس قرآن جن آیات مقدسہ پر ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 19 تا 22 ہیں۔ یہ آیات مقدسہ سورۃ الرعد سے ہیں، پارہ نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا مفہوم، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی بنیادی معاشرتی اور سماجی رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ کسی بھی معاشرے کے اندر ہمیشہ دو قسم کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جماعتیں ہیں جو روشنی میں ہیں، جو آنکھوں سے دیکھنے والی ہے، جو غور و فکر کرنے والی ہیں۔ یہ وہ جماعتیں ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی روشنی میں رہتے ہیں، دوسروں کو بھی روشنی عطا کرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی رہنمائی میں ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں جس میں عدل ہو، امن ہو، جو معاشرہ جنت والا معاشرہ ہو۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو باطل پہ ہوتے ہیں، جو شیطانی جماعتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ خود بھی شیطانی جماعتیں ہیں جو اندھیرے میں ہیں، اندھے ہوتے ہیں، وہ غور و فکر نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کی وہ جماعت ہوتی ہے یا وہ پارٹی ہوتی ہے جو انسانوں کو اندھیروں میں رکھتے ہیں، جو باطل کو غالب رکھنا چاہتے ہیں، ظلم کو غالب رکھنا چاہتے ہیں، اور ظلم کو غالب رکھنے کے بعد انسانوں میں وہ فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، انفرادیت پیدا کرتے ہیں، خود غرضی اور لالچ پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں یا وہ جماعتیں اور پارٹیاں ہیں جو شیطانی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ لیکن تجزیے کے طور پہ اللہ رب العزت نے ہمیں مثال دے کر سمجھایا تھا کہ غالب ہمیشہ سچی جماعت ہوگی، غالب ہمیشہ حق ہوگا۔ باطل غالب نظر آتا ہے لیکن وقتی طور پہ نظر آتا ہے، ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی اہم رہنمائی ہے اللہ رب العزت جو ہمیں دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ کبھی بھی باطل سے، ظلم سے، جھوٹ سے کمپرومائز نہیں کرنا، اس سے متاثر نہیں ہونا۔ آپ اپنا ایک ویژن پیدا کرو، اپنا تجزیاتی مہارتیں پیدا کرو، اللہ رب العزت سے تربیت حاصل کرو، اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرو، تو کیوں باطل سے ہم کمپرومائز کریں گے یا باطل کو غالب سمجھیں گے ہم؟ بھائی اس باطل کا تو مقابلہ کرنا ہے ہم نے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ سچی جماعت کون سی ہے۔ اگر مقابلے میں باطل ہے ہی نہیں، مقابلے کے اندر کوئی طاغوتی طاقت، شیطانی طاقت موجود ہی نہیں، تو پھر کیا ہمارا کردار ہے؟ کردار تو یہی ہے، ان شیطانی جماعتوں کا مقابلہ کرو، ان طاغوتی طاقتوں کو شکست دو، ان باطل طاقتوں کو سمجھو، ان کا تجزیہ کرو،
اور ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت اور سچی جماعتوں سے تعلق وابستہ کرو اور ان کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دو۔ یہی اصل میں ایمان ہے، یہی بہادری ہے، یہی استقامت ہے، یہی آگے ترقی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، باطل ہے ہی نہیں ہے، تو پھر مقابلہ کس کے بعد ساتھ ہوگا؟ پتہ تو یہیں چلے گا نا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے ہمیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم آزمائیں گے آپ کو، اور آزمانے کے بعد پتہ چلے گا تم میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اس لیے کبھی بھی معاشروں کی تشکیل میں باطل سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آج پھر اللہ رب العزت اسی بات کو اجاگر فرما رہے ہیں، أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ۔ معاشرے کے اندر، کسی بھی سماج کے اندر جب اللہ رب العزت کی طرف سے حق نازل ہو جاتا ہے تو وہ حق جن پر نازل ہوتا ہے ان کا کام ہے حق کا تجزیہ کریں، وہ اندھوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، یہ سارا جتنا اللہ رب العزت کا یہ اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ شعور ہے، یہ عقل والوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں، جو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نقطے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ معاشرے میں عقل والا کون ہے، جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، جو روشنی پیدا کرتا ہے، جو عدل کو قائم کرنا چاہتا ہے، نہ یہ کہ وہ شخص جو ظاہری مفادات کو دیکھ کر، وقتی اس جاگ کو دیکھ کر اس کو حق سمجھ لے، وہ عقل والا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ستم ظریفی ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے بظاہر جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، عقل کا دعویٰ کرتے ہیں، سارے کے سارے جھوٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، باطل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس ظالمانہ نظامت کی خوشامد پسندی پہ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اسی کو حرف آخر سمجھ رہے ہیں، اس ظالمانہ نظام کو اپنی قسمت سمجھتے ہیں، مقدر سمجھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے، یہ ہمارا مقدر نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ طاغوت ہے، یہ شیطانی قوتیں ہیں جو آج بظاہر غالب نظر آ رہی ہیں۔ جب ہم بیدار ہوں گے، اللہ رب العزت کا شعور اور اعلیٰ نظریہ حاصل کر کے میدان میں اتریں گے، اور وہ اس دریا اور پانی کی طرح جب وہ روانی اس میں پیدا ہوگی، عدل قائم ہوگا، انصاف آئے گا، مساوات آئے گی، رواداری آئے گی، سچے حکمران غالب ہوں گے، تو یاد رکھیے اللہ کی رحمتیں شروع ہو جائیں گی، برکات شروع ہو جائیں گی۔ یہ گند، یہ بظاہر جو نظر آنے والا ہمیں گند ہے، یہ جاگ ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، یہ چھٹ جائے گا۔ لیکن ہمیں اس پہ جد و جہد تو کرنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں ان مومنوں کی، اس حزب اللہ کی، سچی جماعت کی صفات بیان فرمائی ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور یہ ساری اللہ کی جو صفات اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، حزب اللہ کی بیان فرما رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت معاشرت کی، سماج کی، مینجمنٹ کی صفات ہیں ساری کی ساری۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور جب عہد پکا ہو جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے، تو وہ اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ ایک عہد تو اللہ سے ہے ہمارا، جب اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو جمع کیا اور اپنی پہچان پیدا کرنے کے لیے فرمایا الست بربکم، آپ کو پتہ ہے میں آپ کا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اور وہ عہد اللہ سے ہم کر چکے ہیں۔
آج ہمیں یاد ہو کہ نہ ہو، لیکن یاد رکھیے اللہ سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے کہ اللہ ہمارے رب ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ آج ہم بھول جائیں گے تو اپنے عہد کو توڑ دیں گے۔ اور ایک وہ عہد ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسروں سے ہوتے ہیں اور یہ عہد کو پورا کرتے ہیں۔ معاہدہ، عہد جو طے ہو گیا، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، قومی ہو، بین الاقوامی ہو، علاقائی ہو، برادری کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، جس کا بھی ہو، اس معاہدے کی تکمیل ضروری ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور مومن لوگ وہ ہے، سچی جماعت وہ ہے جو صلہ رحمی کرتی ہے، قطع رحمی نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جن حقوق کو ہمارے آپس میں طے کر دیا ہے ان کی تکمیل کرتے ہیں، اس میں کمزوری نہیں دکھاتے، ان حقوق کی تکمیل میں کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تو یہ صلہ رحمی جو ہے یہ فرض، یہ مومنوں کی شان اور آن ہے، ان کی بہت بڑی صفت ہے، اور آج کے دور میں صلہ رحمی کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، بلکہ قطع رحمی کرنے والوں کو، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، آج ان کی حمایت کی جاتی ہے۔ اور بھائی رشتوں کو جوڑنا ہے، وہ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہمیشہ اپنے دلوں میں اللہ کی رضا کو اور اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ان کا جو یقین اور ایمان ہے وہ ایمان بالآخرت ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے جزا و سزا کے عمل سے گزارنا ہے۔ والذین صبروا، وہ صبر کرنے والے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور وہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ذرا غور کیجئے، رزقناہم، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو دیا ہے۔ قرآن پاک میں آپ جہاں بھی ایک معاشی مینجمنٹ دیکھیں گے، اللہ اس کی نسبت اپنے ساتھ جوڑتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بھی وسائل ہیں وہ ہمارے ہیں، ہم نے ان کو دیے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ان کی خوبی ہے، دیا تو ہم نے ہے، لیکن یہ ہمارے مطیع اور فرما بردار ہو کر جہاں ہم کہتے ہیں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور خرچ کیسے کرتے ہیں؟ سرًا، پوشیدہ حالت میں بھی کرتے ہیں، علانیہ، ظاہری حالت میں بھی کرتے ہیں۔ اگر ظاہری حالت میں کرتے ہیں تو دکھلاوا نہیں ہوتا، وہ ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کے مقابلے میں بھلائی کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو انسانی عادت رویوں کے مطابق ایک دوسرے سے ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا جو رویہ ہے مومنوں کا، وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جو مومن جماعت ہے، سچی جماعت ہے، ان تمام تر اوصاف جو ہم نے ہلکے ہلکے بیان کیے وقت کے اختصار کی وجہ سے، جب یہ اوصاف اعلیٰ اقدار اختیار کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کو آخرت ملتی ہے، یعنی دنیا میں ہر آنے والا لمحہ کامیاب ہوگا، اس میں اللہ کی برکات آئیں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اور عدل کے نتیجے میں ہر شخص انفرادی اعتبار سے اور اجتماع اور معاشرہ اجتماعی انداز میں آگے ترقی کرے گا۔ اور پھر یہ ترقی کرتے کرتے جب دنیا سے جائیں گے تو پھر اللہ آخرت میں ان کو ترقی عطا فرمائے گا۔ وہ آخرت کا گھر جو مرنے کے بعد کی آخرت ہے، اس میں بھی ان کو ترقیاں ملیں گی۔ اور وہ ترقی کیا ہے؟ وہ
دنیا سے جانے کے بعد وہ اللہ رب العزت کا سایہ ہے، وہ جنت ہے، جنت الفردوس ہے، علیین ہے، جس کے ساتھ ان کا کنیکشن کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔